فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. محبت اور ادب سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس دوم پارہ سورۃ البقرہ کی آیات بینات نمبر 183 سے لے کر 184 تک تلاوت کی ہے. ساتھ ہی آیت کریمہ نمبر 186 بھی تلاوت کی ہے. اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، معنی، مفہوم و مطلوب و مقصود حق حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا بے شمار مرتبہ شکر ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں اپنا مہمان مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور جس کا پہلا عشرہ جو رحمتوں سے لبریز تھا، رحمتوں سے بھرپور تھا، وہ آج
اختتام پذیر ہو جائے گا۔ تو یہ وہ عشرہ تھا جس میں ہر لمحے اور ہر پل اللہ کی رحمتیں برس رہی تھیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات تھی۔ اہل ایمان، اہل دل والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ کی مودت پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ جو پل ہیں، ان میں ہمارا جو محبوب ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا جو اللہ ہے، ہم اسے کس طرح راضی کریں گے، کس طرح خوش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ انداز دیکھیں قرآن مقدس کا کہ قرآن مقدس نے جب رمضان المبارک کا ذکر کیا، روزوں کا ذکر کیا، توجہ کرنا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو۔ کیا فرمایا؟ جو صاحب ایمان ہو، جنہوں نے دل کے سودے میں اللہ سے کر لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، نہیں فرمایا، مطلق نہیں فرمایا، بلکہ اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ جو مومن ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ گرمی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سردی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا رات ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دن ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے حالات کیسے ہیں، میرے بچے ہیں، میرے پاس دولت ہے یا نہیں، میری صحت ٹھیک ہے یا نہیں، میرے حالات جیسے کیسے بھی ہیں، میرے رب کا جو حکم ہے بس اسی کے لیے میں مرتا بھی ہوں اور اسی کے لیے میں جیتا بھی ہوں۔ سبحان یہ اللہ۔ کون ہے؟ یہ مومن ہے۔ تو اس لیے اللہ نے مومنین کو مخاطب کیا ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا حکم ہے، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے نہیں ہے، بلکہ انہی کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان والے ہیں، مومن ہیں، انہوں نے دل کے سودے کر لیے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے رب ہمارا مرنا بھی، ہمارا جینا بھی، ہماری صحت بھی، ہماری بیماری بھی، ہماری موت بھی، ہماری زندگی بھی، ہماری بھوک بھی، ہماری سیر بھی، ہمارے رات بھی، ہمارے دن بھی، ہماری خوشیاں بھی، ہماری غمیاں بھی، ہمارے دکھ بھی، ہمارے سکھ بھی، سب کچھ میرے مولا، میرے رب تیرے لیے ہے، تیرے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ یہ مومن ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے مومنین کو خطاب کیا ہے۔ اور پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ جو روزہ رکھے گا وہی صاحب ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ جو روزہ نہیں رکھے گا وہ مومن نہیں۔ مومن تو وہ بھی ہے، مومن تو وہ بھی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایمان کے دائرے میں آ چکا ہے، وہ ایمان کے گھر میں آ چکا ہے۔ لیکن کامل مومن وہی ہے جو اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن تو سبھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے، وہ ایمان کے گھر میں رہتا ہے، وہ اسلام کی آشیانے تلے آ گیا ہے، وہ ایمان کی چار دیواری میں آ گیا ہے، وہ ایمان کی حویلی میں آ گیا ہے، وہ بھی مومن ہو گیا ہے۔ لیکن کامل مومن وہ ہے اور جس پہ اللہ بھی فخر کرتا ہے، جن پہ اللہ کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں، جن کی قدموں کی آہٹ خدا عز و جل اس آہٹ میں اتنی طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ اس کی طاقت اللہ پاک اپنی جنتوں میں سنوائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ مومن کون ہے؟ وہ کامل مومن ہیں جن کا مرنا بھی، جن کا جینا بھی، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارے رب
ہمارا مرنا بھی ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے، ہماری آسانیاں بھی ہماری مشکلات بھی اللہ آپ کے لیے ہیں۔ ان مومنین کو اللہ نے خطاب کیا ہے کہ میں نے روزے فرض کر دیے ہیں ان پر، اہل ایمان پر، کیونکہ ایمان والے ہی روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر بندہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، مومن تو مومن ہی روزے رکھیں گے۔ اب ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا ہے کہ یار صحت بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر، صحت بھی ٹھیک ہے، تکلیف بھی کوئی نہیں ہے، پھر میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ تھوڑا سا سوچنا ہے نا، فکر کرنی ہے، اپنے آپ کو احتسابی عمل میں لانا ہے۔ الحمدللہ میری صحت بھی ٹھیک ہے، میرے پاس روزہ رکھنے کے سارے ذرائع بھی ہیں، پھر میں روزہ کیوں نہیں رکھ رہا؟ پھر میں اللہ کے اس بڑے حکم کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ میرا رب کہیں ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، میں کامل مومن نہیں ہوں کیا؟ اور اللہ نے جو فرمایا ہے کہ اہل ایمان کے اوپر میں نے روزوں کو فرض کیا ہے، کیا میں اہل ایمان کی لسٹ میں نہیں ہوں؟ سوچنا ہے نا کہ میں روزہ کیوں نہیں چھوڑ رہا، کیوں میں روزہ نہیں رکھ رہا؟ سفر پہ بھی میں نہیں ہوں، گھر میں ہوں، بچوں میں ہوں، اپنے خاندان میں ہوں، اور بیمار بھی نہیں ہوں، بستر پہ بھی نہیں ہوں، ہسپتال میں بھی نہیں ہوں، چلتا ہوں پھرتا ہوں، اپنے کام کاج خوب کرتا ہوں، پھر میں اس اللہ کے حکم کو کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ اس لیے میرے محترم سامعین، کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے تو یار دن بھر مزدوری کرنی ہوتی ہے، دیہڑی کرنی ہوتی ہے، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے کمانا ہوتا ہے، یہ مسئلہ توجہ سے سننا، ان کے لیے کمانا ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، روزے سے تو میں دیہڑی نہیں کر سکتا، روزے سے تو میں گندم نہیں کاٹ سکتا، روزے سے تو میں مزدوری نہیں کر سکتا، روزے سے تو میں اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے کچھ جو ہے کما نہیں سکتا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ کے ہاں عذر نہیں چلے گا، اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا۔ تمام فقہائے کرام اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ روزہ صرف دو وجہ سے بندہ چھوڑ سکتا ہے، روزہ دو وجہ سے، توجہ کرنا، ہمیں تو تھوڑی سی جو ہے تکلیف بنے، تھوڑا سے جو ہے پیٹ میں سگار ہی بن جائے، ذرا جی ہو جائے تو صحت نہیں ٹھیک، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، یا صبح دیہڑی کرنے کے لیے جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، تو لہذا ہم تو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ہماری اپنی مرضی کا سودا نہیں ہے کہ لے لے تو ٹھیک ہے، چھوڑ دے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس بات کے اوپر متفق ہے کہ روزہ صرف دو وجہ سے بندہ چھوڑ سکتا ہے، ایک بیماری کی وجہ سے، اور بیماری بھی وہ بیماری کہ جس کے متعلق ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر تو نے روزہ رکھا تو تیری جان کو خطرہ ہے، اس وجہ سے بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور دوسری وجہ سے جو روزہ چھوڑ سکتا ہے بندہ، وہ یہ ہے کہ سفر کی وجہ سے، آپ نے شرعی سفر کرنا ہے، تقریباً 78 کلومیٹر کا سفر ہے ایک سائڈ کا، تو آپ اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ شریعت ہمیں انعام دیتی ہے، شریعت سہولت دیتی ہے، چھوڑ سکتے ہیں۔ ان دو وجہ کے علاوہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ کوئی بندہ نمک کی کان میں کام کرنے والا ہے، جہاں ہر منٹ بعد پانی کی پیاس لگتی ہے، پانی کی بندے کو حاجت ہوتی ہے، منٹ بعد جو ہے پانی پینے کی حاجت ہوتی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی جگہ پر بھی بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، ایسی جگہ پر بھی بندہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا، اور قرآن مقدس بھی یہی بات کہتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس کو اپنی مرضی سے نہیں گزارنا میرے بھائیوں، اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے۔ اس کی مرضی سے گزارنا ہے، اللہ کی مرضی سے گزارنا ہے۔
پھر اس کے اوپر جو انعامات ہیں وہ اللہ اپنی مرضی سے عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. وہ اللہ اپنی مرضی سے عطا فرمائیں گے. دیکھو نا، روزہ کوئی رکھے گا جس کو اللہ سے محبت ہے اور جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہے. دیکھو نا، روزے کا کوئی پتہ چلتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا؟ نہیں پتہ چلتا سوائے اللہ کے. اور یہ ہماری آنکھیں بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتی. اس کا پتہ چلتا ہے کہ روزے دار کو صرف اللہ سمجھتے ہیں اور اللہ کو صرف روزے دار سمجھتا ہے، اور اس کے اوپر انعام بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں کہ ساری نیکیوں کے اجر فرشتوں کے ذریعے تمہارے نامہ اعمال میں لکھوائے جاتے ہیں، لیکن روزے کا جو عمل ہے، روزے کا جو ثواب ہے، روزے کا جو اجر ہے، روزے کے اوپر جو میں تمہیں صلہ عطا کروں گا، وہ خدا عز و جل خود براہ راست صلہ عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. کیونکہ روزے کا تعلق اللہ سے ہے. روزے دار کو اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ روزے دار کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ روزے والا ہے یا نہیں، اس کا روزہ ہے یا نہیں. اللہ ہی پہچانتے ہیں. جب اللہ ہی پہچانتے ہیں تو اللہ ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہے اور جسے اللہ سے محبت ہے وہ یہ روزے والا حکم ضرور اپنائے گا، ضرور قبول کرے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خدا کی قسم دین کو اور شریعت کو اپنی مرضی کا بنا لیا ہے. اور یارو، یہ جو جنت ہے جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، اس کے اندر اللہ نے اتنے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں کہ آپ جنت کے تختوں کے اوپر، گدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار میں فلاں چیز کھاؤں، ابھی خیال ہی آیا تھا، وہ چیز تیار ہو کے آپ کے سامنے آ گئی ہے. فلاں بٹیر کھاؤں، فلاں تیتر کھاؤں، شراب پیوں، دودھ پیوں، شہد کھاؤں، شہد استعمال کروں، کیا چیز استعمال کروں. ابھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے. جنت کی سہولتیں دیکھیے. جنت کے اندر آپ کے لیے اللہ نے، میرے لیے، آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، روزے دار کے لیے جو بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہماری صرف آنکھوں کا اشارہ ہوگا، وہ نعمتیں ہمارے دامن میں حاضر ہو جائیں گی. سبحان اللہ. ہمارے دلوں میں یہ خیال آئے گا کہ فلاں چیز میں استعمال کروں، وہ پہلے سی چیزیں تیار ہو کر کے اللہ کے حکم سے ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گی. یارو، جنت کے اندر اتنے بڑے بڑے انعامات و اکرامات ہمارے لیے اللہ نے تیار کر دی ہیں. وہ جنت جو عام جنتی کو ملے گی وہ اس دنیا سے 70 گنا زیادہ ہوگی. اتنی بڑی بڑی جنتیں، اتنے بڑے بڑے انعامات، اتنی بڑی بڑی رحمتیں، اتنے بڑے بڑے اکرامات میرے لیے، آپ کے لیے اللہ نے جو جنتوں میں سجا رکھے ہیں، کیا وہ ایسے ہی مل جائیں گے؟ قربانی نہیں ہوگی؟ کیا اللہ ہم سے کچھ نہیں مانگیں گے؟ کیا ہمیں اس کے لیے تیار نہیں ہونا پڑے گا؟ کیا ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا؟ کہتے ہیں نا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ تو قربانی دینی پڑے گی. ہم کہیں کہ مرضی بھی اپنی کریں گے، تراویح بھی اپنی مرضی کی پڑھیں گے، روزہ بھی اپنی مرضی کا رکھیں گے، اور جنت کے بھی مالک ہم بن جائیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا. تراویح جس کے جی میں آئے 2 رکعتیں پڑھ کے چلا جاتا ہے. اول تو کوئی لوگ پڑھتی ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یار تراویح کی کوئی بات نہیں ہے. اور یارو، تراویح کی کیوں نہیں بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزے کو اللہ نے فرض کیا ہے، تراویح کو میں نے سنت مؤکدہ بنایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت مؤکدہ بنایا ہے، اور سنت مؤکدہ واجب کے درجے میں ہوتی ہے. جو بندہ واجب کو چھوڑ دیتا ہے، واجب اس کے ذمے میں رہتا ہے جب تک کہ وہ ادا نہ کر لے، وہ ادا اس کے ذمے میں باقی رہتی ہے، اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی. تو اسی طرح تراویح جو بندہ چھوڑ دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعتوں کے اوپر تراویح کا اجماع فرمایا ہے، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی موجودگی میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. میری سنت کو لازم پکڑ لو، اور جہاں تمہیں میری سنت ملے، میری سنت کو لازم پکڑ لو، اور جہاں تمہیں
میرے خلفائے راشدین کی سنت، میرے خلفائے راشدین کے دامن کو بھی لازمی پکڑ لو۔ سبحان اللہ۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے نقش پا کی تلاش میں نکلو گے، منزل پا جاؤ گے، اور اگر میرے یاروں کے دامن کو پکڑ لو گے تو تب بھی منزل پا لو گے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں واضح تراویح کی رکعتوں کا پتہ نہیں چلتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت ہمیں بتاتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جید صحابہ کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح کے اوپر اتفاق فرمایا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 تراویح کے اوپر اجماع کر لیا ہے، 20 تراویح کے اوپر اتفاق کر لیا ہے، تو وہ میرے اور آپ کے لیے حجت بن گیا ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ایک مضبوط دلیل بن چکی ہے۔ اب وہ دلیل ایسی بن چکی ہے کہ اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے کو اہل ایمان کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، اور تراویح کو اہل ایمان کے اوپر میں نے سنت بنایا ہے۔ اور سنت بھی کون سی سنت؟ اور سنت مؤکدہ ہے، جس کے ادا کرنے سے ثواب ملتا ہے، جس کے چھوڑ دینے سے گناہ ہوتا ہے، اور گناہ صرف یہ نہیں کہ صغیرہ گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ روزے دار ہے، اللہ نے اہل ایمان کے اوپر روزے کو فرض کر دیا ہے، اب روزہ جو فرض سمجھ کے رکھے گا، قیامت کے دن وہ روزہ بھی اللہ کی عدالت میں سفارش کرے گا کہ اے میرے رب، اس روزے دار کو میں نے بھوک کی شدت میں بھی کھانے سے دور رکھا، پیاس کی شدت میں بھی پینے سے دور رکھا، میرے رب اس کے جذبات کو میں نے مار ڈالا تھا، یہ میرے لیے اپنے جذبات کو قربان کر چکا تھا، میرے رب آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اسے جنت عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رمضان کی سفارش کو بھی قبول فرمائیں گے اور روزے دار کو جنت عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ کا قرآن اللہ کے دربار میں آئے گا اور سفارش کرے گا کہ اے میرے رب، دن بھر تو روزے نے اس بندے کو ستائے رکھا، اور رات کو میں قرآن نے اسے جگائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ رات کو میں قرآن نے اسے جگائے رکھا، مجھے یہ سنتا رہا، میرے لیے یہ جاگتا رہا، میرے لیے اس نے مشکلات برداشت کی، میرے لیے یہ کھڑا رہا، میرے لیے اس نے قیام کیا، میرے لیے اس نے رکوع کیا، میرے لیے اس نے سجدہ کیا، میرے لیے اس نے نیند قربان کی۔ اے میرے رب، آج میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ اسے جنت عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی بھی سفارش قبول ہوگی اور روزے دار کو جنت مل جائے گی، اور تراویح پڑھنے والے کے حق میں اللہ کے قرآن کی سفارش قبول ہوگی، اور اس تراویح پڑھنے والے کو بھی خدا جنت عطا فرما دے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔